جاتے ہیں۔ جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں وہ ایسی سوچ کو دفن کر دیں اور امیر کی اطاعت کریں، جماعت کے ساتھ چلیں۔ حضرات، اللہ کی قسم، ہمارے نزدیک شریعت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ہماری وفا ہے تو اللہ کے لیے ہے، اس کے نبی کی سنت کے لیے ہے۔ اس ملک میں کوئی بھی ایسا قانون آیا جو قرآن و سنت کے مصادم ہو، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور دیکھیے، گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں وہ آوارہ عورت ماروی میمن نے جو بل پیش کیا، اور جس بل میں عمر کا تعین کیا گیا کہ لڑکی کی عمر کا تعین اتنا ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس بل کی اگر مخالفت کی ہے تو ہمارے لیڈر ڈاکٹر بل کریم نے کی ہے، قومی اسمبلی میں کی ہے۔ ہمت والا، جرت والا، ہمت والا، جرت والا، قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ۔ فحاشی بل، فحاشی بل، فحاشی بل۔ نوجوانوں، لمبی چوڑی تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں، بات صرف مجھ سے میں کہوں گا، سن لیجئے۔ غیر مرئی قوتیں اس ملک میں کچھ اور چاہتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ ثالثی عناصر، یہ غیر مرئی قوتیں، یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ، جن لوگوں نے مصر میں، شام میں، لیبیا میں، عراق میں، الجزائر میں، تیونس میں، دیگر اسلامی ممالک میں اسلامی اقدار کو پامال کیا، وہی کوشش یہاں ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ نواز شریف یہ کام نہیں کر سکتا، شہباز شریف یہ کام نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ بات کچھ اور ہے، لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ میاں صاحبان سے یہ کہتے ہیں، میاں صاحبان آپ لوگ باتوں کو گوارا کرتے جا رہے ہو، وقت کو ٹالتے جا رہے ہو، ایک دن آئے گا ان غیر مرئی قوتوں کے ہاتھ آپ کے گریبانوں پہ ہوں گے، اس وقت بھی تمہیں اٹھنا پڑے گا۔ آج اٹھو، رب کے قرآن کے لیے اٹھو، پیغمبر کی سنت کے لیے اٹھو۔ نعرہ تکبیر، مسلک کے حق کے لیے حدیث، قائدین مسجد جمعیت اہل حدیث، سرفقف سرفراز۔ قرآن و سنت کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام یہود کو برباد ہونا چاہیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے ہر روز نئے، چیف جسٹس صاحب، ظلم بچے جن رہا ہے ہر روز نئے، اب نظام عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب نعیم الرحمان شیخو پوری صاحب کو، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ سربکف سرفروش، سربکف سرفروش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ عورت کو رفعت رب نے ایسے کمال دی، عورت کو رفعت رب نے ایسے کمال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ حضرات زیرکار، یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں، یہ آئے روز نت نئے پروگرام اور نت نئے نظام لا کر یہ سمجھتے ہیں ملک کو استحکام ملے گا، قوم کو حقوق ملیں گے۔ مجھے رب اکبر کی قسم ہے کہ جو حقوق مردوں کو ان کے لیے، عورتوں کو ان کے لیے، بچوں کو ان کے لیے، اور کائنات میں رب ذوالجلال نے جو حقوق نسلوں کو، جانوروں کو اور جناب کائنات کی مخلوقات کو اسلام کے ذریعے دیے ہیں، نہ کسی نظام نے آج تک دیے، نہ کوئی نظام دے سکتا ہے۔
اور آج اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا یہ جذبہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شجر سایہ دار کے نیچے یہ جذبہ حکومت کو یہ پیغام دے رہا ہے، ان شیروں کی یہ للکار ہے، ان شاہینوں کی یہ آواز ہے اور ان جانبازوں کا یہ اعلان ہے۔ مجھے رب اکبر کی قسم ہے، حکمرانوں دیکھ لو، یہ عوام کا فیصلہ آ چکا ہے، یہ غیرت مند پاکستانیوں کا فیصلہ آ چکا ہے اور ان کا عمل اس بات کا ثبوت دے رہا ہے یہ تمہارا بل نہیں بلکہ تمہاری بل ہے، اور اس بل میں انشاءاللہ علامہ ساجد میر کے روحانی فرزندوں آج چنیوٹ والی یاد تازہ کر دینا، اگر بارش آ جائے سمجھنا اللہ نے تمہارے جذبے کو قبول کر لیا ہے، ہم بارش کا مقابلہ کریں گے، ہم آندھیوں کا مقابلہ کریں گے، ہم طوفانوں سے ٹکرائیں گے، اسلام کے خلاف ہر سازش کو مٹائیں گے۔ نعرہ تکبیر، دین کا ایک اشارہ۔ میں اپنے شاہینوں شہبازوں سے گزارش کروں گا کہ ہم کچھ ایمبولینسز ہیں جو اس رش میں پھنسی ہوئی ہیں، مریض ہیں، الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے پریشانی پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو دوست، یہ میرے بھائی یوتھ فورس کے شاہین شہباز، یہ جو پچھلی سڑک پہ کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ادھر اس طرف آ جائیں اور وہ سڑک کھول دیں، پچھلی سڑک کھول دیں، اس پنڈال میں آ جائیں، وہ روڈ بند نہ کریں اور لوگوں کو لیے ہم اپنے پریشانی کا باعث نہیں بننا۔ جلدی جلدی وہ جو پچھلی سائیڈ وہ والی روڈ ہے وہ فوراً کھول دی جائے۔ حضرات، میں آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، اسلام سے پہلے اگر عورت بیوہ ہو جاتی، حضرات سنیے، توجہ کیجئے، توجہ فرمائیے، اگر عورت بیوہ ہو جاتی کوئی اس کو ملنا پسند نہ کرتا، لوگ اس کو منحوس سمجھتے، اور آج بھی اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کا دستور دیکھیے، ہندوستان میں بیوہ عورت سے سلوک دیکھیے، کوئی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، رشتہ دار اس سے قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ اور غیرت مند مسلمانوں، اسلام آیا، اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے بیوہ عورتوں سے شادی کر کے پوری کائنات کے مومنوں کی ماں بنا دیا۔ فحاشی دی، بلند آواز سے فحاشی دی، فحاشی دی، فحاشی دی۔ یوتھ فورس کے شاہینوں شہبازوں، میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ جب تک پروفیسر ساجد میر صاحب کا سیالکوٹ سے حکم نہیں آ جاتا ہم نے یہاں سے، اور وہ حکم تب آئے گا جب شہباز شریف میر صاحب سے رابطہ کر کے اس قانون پہ نظر ثانی کا وعدہ کرے گا، اس وقت یوتھ فورس کے شاہین و شہباز یہاں سے ہٹیں گے۔ سکون مال قدم بڑھاؤ، سکون مال قدم بڑھاؤ۔ قائدین کا ایک اشارہ، قائد یوتھ فورس حافظ قربان صدیقی صاحب، قائد یوتھ فورس حافظ قربان صدیقی صاحب، قائد یوتھ فورس قدم بڑھاؤ۔ نہ منظور، نہ منظور، نہ منظور، نہ منظور، نہ منظور، نہ منظور۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ نہ منظور، نہ منظور۔ قائد یوتھ فورس حافظ قربان صدیقی صاحب، قائد اہل حدیث یوتھ فورس جناب حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب کو اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور کے جوان آپ کی دی ہوئی تربیت کے زیر اثر ایک بھٹی سے نکل کر کندن بن چکے ہیں۔ اب چاہو تو ہمارے جسموں کو اپنی ڈھالیں بنا لو، چاہو تو ہمارے جسموں کو بھالے بنا لو، چاہو تو ہمارے جسموں کو تلواریں بنا کر ان شریف حکمرانوں کے اوپر چھا جاؤ، اور انشاءاللہ تعالی جو دل مانگو تو دل حاضر، جو جان مانگو تو جان حاضر۔
نہیں اگر نکلے میرے منہ سے تو کٹوا دو زبان میری۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں معاون صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جناب نعمت اللہ ظفر صاحب کو کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب نعمت اللہ ظفر صاحب۔ کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک پاکستان میں تم یہود و حنود کے قانون بناتے ہو، تم اسلام دشمن قانون بناتے ہو۔ اس دستور کی دھجیاں پکھیرنے والے ہمارے نام نہاد حکمران ہیں۔ اگر میں پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیتا ہوں تو آج سے کئی سال قبل ایوب خان نے دستور کے اوپر حملہ کیا اور اس نے یہ قانون پاس کیا تھا اگر کسی شخص نے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ اپنی پہلی بیگم سے اجازت طلب کرے۔ حضرات، ایوب کو للکارنے والے اہل حدیث کے فرزند سید داؤد غزنوی تھے اور اس کے بعد ضیاء الحق نے قانون پاس کیا جو شخص ایک خاص فرقہ سے تعلق رکھتا ہے اس کو زکوٰۃ پاس کی جاتی ہے اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والے میرے اور آپ کے قائد علامہ ثانوی ظہیر تھے۔ حضرات، اس کے بعد پرویز مشرف کا سیاہ رہا تو اس نے پاکستان کے قانون میں مختلف قسم کی اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو اس وقت بھی ہم نے اس کا بربرا نفرت کا اظہار کیا اور آج ہم اس قانون میں ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی بل قرآن و سنت سے متصادم ہوگا تو ہم اس کو قبول یہاں پہ وہی قانون ہوگا جو رب کا قرآن ہے، جو میرے محمد کے فرمان۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سرور ثاقب صاحب سے کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ دوسری سڑک پہ احباب کسی سے مت الجھیں اور پنڈال میں آ جائیں، سختی سے اسٹیج سے قاعدہ اور صرف اپنی توجہ کو اسٹیج پر مرکوز رکھیں اور پنڈال میں رہیں۔ دوسری سڑک پہ کسی شخص کو جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کسی سے الجھیں۔ یہ نعیم ربانی صاحب شیخو پورہ سے، جاز سائی صاحب، انصاری صاحب، ان سے گزارش ہے سب پنڈال میں آئیں، دوستوں کو پنڈال میں لے کے آئیں، ادھر مت جائیں، کسی سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برق گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برق گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ حضرات، آج اس لاہور کے سینے پہ کھڑے ہو کر وہ سمجھ اہل حدیث اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، بے غیرت اور بے ضمیر حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ میسج دینا چاہتے ہیں، یہ فکر دینا چاہتے ہیں، یہ سوچ دینا چاہتے ہیں کہ اس روح سرزمین پہ دو راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رب رحمان کا راستہ ہے۔ جو شیطان کا راستہ ہے وہ چاہتا ہے یہاں بے غیرتی ہو، بے حیائی ہو، زنا ہو، فحاشی کے عدوں کو آپ کیا جائے، اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اس سرزمین پہ رب کی توحید کا پرچم بلند کیا جائے، ملک پاکستان کو اسلام کی جگیر پڑھایا جائے، اور رب رحمان کہہ رہا ہے کوئی تو ہو۔ یہ مت الجھے، میٹرو کو جانے دیں، اسٹیج سے سختی سے ہدایت ہے، کوئی کارکن بھی دوسری سڑک پہ نہیں ہوگا، واپس پنڈال میں آئے اور خبردار کوئی بھی میٹرو کو کسی کیفے کو روکنے کی کوشش نہ کرے، واپس آئے۔ حضرات، اہل حدیث یوتھ فورس کا فرزند وہ ہے جو قائدین کے حکم کو اپنے سر پر رکھے اور فی الفور پنڈال کی طرف اپنے چہروں کو موڑے۔ اگر اس کے باوجود کوئی نہیں رکتا،
اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت اس کا کبھی ساتھ نہیں دے گی، اور اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں، آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، جو رب رحمان کے بندے ہیں ان کا مشن یہ ہے، پیغام یہ ہے، دعوت یہ ہے، منہج یہ ہے کہ اس سرزمین پہ قرآن کے پرچم کو لہرائیں گے، حدیث کے پرچم کو لہرائیں گے، اس ملک کو اسلامی ٹرسٹ بنائیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز پاش کرے، بتوں کو توڑے، صنم خانے پاش کرے، اور پھر سے میں چاہے خدا نے یہ بیان بندوں کو میں کل سے مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھلنی دھوپ میں بن کے بادل بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھے مجھے پاگل بات کرتا ہوں، جو لب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازا بن کر، میں فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں۔ حضرات، میں اپنے قائدین کی موجودگی میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن آئیے میں اطیع اللہ و اطیع الرسول جو اہل حدیث کا منہج ہے اس کے تحت ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نبی نے اپنی عورتوں کو تو عزت دی ہے لیکن کافر کی بہن کو بھی عزت دی ہے۔ عدی نے کہا تھا اے میری بہن کیا تو مسلمانوں کی کیس سے آئی ہے، پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ رہی یا نہیں رہی۔ تو عدی کی بہن نے کہا تھا بھائی سن لے، جو عزت مجھے مسلمانوں نے دی ہے وہ تیرے گھر میں بھی مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ اور میں اہل حدیث یوتھ فورس کا اتنا سا کارکن ہونے کے نتیجہ سے آپ کو یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں اگر ایمان افروز زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو الاسلام یعلو سے مسیل ہو کر لیظہرہ علی الدین کلہ کے علم کو لے کر اٹھو، اور کانٹوں کی پریسی زبانوں کو اپنے پاؤں کے آبروں کا پانی پلاؤ، اور صحراؤں میں پاک پانی کی بنیاد رکھو، اور خوف خدا کو دل میں بسا۔ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں تم جیسے خداؤں سے الجھ پڑتے ہیں۔ وآخر الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ میرے شاہینوں شہبازوں، جو یہاں رب کے قرآن کی عظمت کے لیے نبی کے فرمان کے علم کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، آؤ ذرا ہمتن گوش ہو کے سٹیج کی طرف ذرا اپنی نگاہوں کو بھی کرو، اپنے دلوں کو بھی کرو۔ آج لاہور جو زندہ دلان کا شہر ہے، آج اس کے ایک دروازے پہ کھڑے ہو کر میں کچھ ماضی کے دریچوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی سٹیج پہ کھڑا تھا، میرے معزز دوست قرآن و سنت سے عورت کی عظمت کو پیش کر رہے تھے، یکایک میرے ذہن میں قرآن کی وہ آیت مبارکہ آئی ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب ان کو گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے ان کے ماتھے پر شکن ہو جایا کرتے ہیں، ان کو غم کھایا جایا کرتے ہیں۔ اور میں کیوں نہ سلام پیش کروں آقا نامدار کی عظمت کو، میں کیوں نہ درود پیش کروں حضور سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ آئے رحمت بن کے آئے، وہ آئے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ آئے کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ آئے جہاں جب عورت کی نہ عزت تھی نہ عظمت تھی، نہ مقام تھا، نہ کوئی مقام تھا، نہ کوئی مرتبہ تھا، نہ کوئی حیثیت تھی۔ میرے آقا ہے، انہوں نے کہا آؤ، اللہ نے میرے محبوب کو بیٹیوں کا باپ بنا کے پوری کائنات کو یہ پیغام دے دیا، اور بیٹیوں کی پیدائش پر رہنے والوں، میں نے دو جہانوں کے سردار کو بیٹیوں کا باپ بنا کے یہ بتا دیا ہے کہ بیٹیوں کا باپ ہونا عظمت کی نشانی ہے، اور بیٹیوں کا دنیا میں آنا رب کی رحمت کا ثبوت ہے۔ اس اسلام کی بات کرتے ہو، اس اسلام نے اس عورت کو جو کوئی باپ کی وراثت میں آ گیا ہے، اس کی اعلان میدان میں آ گیا ہے، اور ایک
ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح آج جہاں اکٹھے ہیں نا، ہمارے ووٹوں سے جو آپ کے علاقوں میں ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا اس فحاشی قانون کے خلاف، اپنے اپنے علاقوں میں جماعتی وفود کو تشکیل دیں، مؤسسین کے، اکابرین کے، اور ان کے ڈیروں پر، ان کے گھروں پر جا کر انہیں اس بات کا احساس دلائے کہ آپ نے ہمارے ووٹوں کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ اور میرے میر کا پوچھتے ہو، کچھ بکتے ہیں ڈیزل کے پرمٹوں پہ، کچھ کا سودا ہوتا ہے مشاورتوں اور وزارتوں پہ۔ کسی نے پوچھا، اور ساجد میر صاحب آپ نے کس بات پہ نون سے اتحاد کیا ہے؟ اور سن لو، اور کسی کا سودا وصول پہ ہے، میرے تیرے میر کا سودا وصول پہ نہیں، اصول پہ ہے۔ میرا میر، میرا میر، میرا میر، میرا میر، اسلام کا بے پاک سفیر، اسلام کا بے پاک سفیر۔ اور ہم نے جو نہ تجھ سے کبھی وزارتیں مانگے، نہ ہم نے مشاورتیں مانگے۔ پیچھے ہو جا۔ دلوں کے عظیم قائد حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب کو دعوت خطاب دینے قائد یوسف اور حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، فیصل افضل شیخ صاحب، میرے قائد آنے لگے ہیں اپنا پیغام دینے، ذرا اپنے جذبات سے اپنے قائد کو آگاہ کر دینا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سر پکڑ، سر پکڑ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سر پکڑ، سر پکڑ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ سے متصادم ہے، اور جو قانون قرآن سے متصادم ہو ہم اسے مان سکتے، ہم اسے مان سکتے، ہم اسے نافذ عمل ہونے دیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہ صرف اسلام سے متصادم ہے، اسلامی قانون سے متصادم ہے، بلکہ یہ دستور پاکستان سے بھی متصادم ہے، یہ ہماری مشرقی روایات سے بھی متصادم ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ جس طرح مغرب کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوا ہے، وہ ہمارے خاندانی نظام کو بھی، وہ ہماری مقدس روایات کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اپنے نوکروں اور چاکروں کے ذریعہ سے اہل حدیث یوتھ فورس کے شہیدوں، علامہ شہید کے شہبازوں، ساجد میر کے سپاہیوں، آج ہم نے راوی روڈ کے اندر اللہ سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اسلامی قانون کی بالادستی کے لیے، اس قانون کی بالادستی کے لیے، اس قانون کی عمل داری کے لیے انشاءاللہ جب بھی، جہاں کہیں بھی، جس وقت بھی موسم چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، بارش ہو کے گرمی، ہم نے اسلامی قانون کے خلاف جو بھی قانون پاس ہوگا ہم اس کے خلاف نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور آج اس کے گھر میں جانا، آج اپنے اپنے ضلع اور سٹیز میں جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس احتجاج کو ہم نے پورے پنجاب کے ہر ضلع کے اندر اس قانون کے خلاف تحریک کا آغاز کرنا ہے۔ چوکوں اور چوراہوں میں، چوکوں اور چوراہوں پہ
میں تمام ذیلی صدور اور جنرل سیکرٹری سے یہ گزارش کروں گا اور آپ کا صدر ہوتے ہوئے میں یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے چوکوں اور چوراہوں میں اس قانون کے خلاف دھرنا دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اپریل کے وسط میں ایک عظیم الشان اسی چوک کے اندر ایک دھرنا ہوگا، آؤ گے، بارش ہو پھر بھی آؤ گے۔ اپنا آج ہم نے کسی کو کوئی کرایہ نہیں دیا، اسی طرح اپنا کرایہ بھی خود لگا کے کھانا ساتھ لے کے آؤ گے۔ اس لیے اس قرآن کے لیے، اس قانون کے لیے، اس دستور کے لیے، اس آئین کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی اس قانون کی بالا دستی کے لیے اگر ہمارا خون گرتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ حضرات، یہ اس ایم پی اے کا پتلا جلایا جا رہا ہے، عثمان بخاری کا، جس نے یہ بل جو ہے وہ پیش کیا تھا، اس کا پتلا جلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ تمام حضرات اسی نظم مسجد کے تو آنا کرے نظر نہیں آنا پتلا ادھر سامنے کرو، ہلو ادھر سامنے، بھائی جی ہلو یار سامنے کار ادھر اتار دے یار، کہانی سامنے یار پلے پاسے اور پڑھائیں بات آ گیا بھائی۔ ایریا خالی دے جائے، ایریا خالی دے کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔